خدا آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس کا مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، پیارے بچوں، آج کا کلام ہمیں خدا کے لوگوں کے متعلق، خدا کے چناؤ کے متعلق اور خدمت کے حوالے سے بتاتا ہے۔ جب ہم نے پہلی تلاوت پڑھی تو وہاں پہ ہم نے پڑھا کہ یسی کے بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے تھے یسی کے؟ کتنے بیٹے تھے؟ 8 بیٹے تھے۔ 7 بیٹے پہلے آئے جب سیموئیل نبی کو خدا نے کہا کہ جاؤ یسی کے بیٹے کو مسح کرو، تو اب یہ جو سیموئیل ہے اس نے پہلے بیٹے کو دیکھا، اس نے کہا کہ یہ بڑا قدآور ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا جوان ہے اور جنگجو ہے، پورا جیلا ہے۔ تو اس نے سوچا یہی ہوگا جسے خدا نے کہا ہے کہ مسح کرو، لیکن خدا نے کہا کہ یہ نہیں۔ اور 7 کے 7 بیٹے ایک سے بڑھ کر ایک تھا، اور خداوند نے ان کو مسح نہیں کروایا، بلکہ خدا نے حضرت داؤد کو مسح کرنے کے لیے بلایا۔ خدا نے سیموئیل سے کہا کہ اس سے کہو کہ اس کا کوئی اور بیٹا بھی ہے تو وہ بھی بلائے، اور سیموئیل یسی سے کہا کہ آپ کا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، وہ بھیڑیں چراتا ہے میدان میں۔ تو سیموئیل نے کہا کہ آپ اسے بھی بلائیں، اور جب وہ آیا تو خدا نے کہا یہی ہے جسے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا۔ حالانکہ وہ جو حضرت داؤد تھے وہ باقی بھائیوں کی نسبت اتنے زیادہ طاقتور دکھائی نہیں دیتے تھے، لیکن کیا تھا کہ خداوند نے انہیں چنا، انہیں خداوند نے اپنے کام کے لیے مخصوص کیا ہوا، اس لیے لازمی تھا کہ جسے خدا چنتا ہے وہی خداوند کا کام کرے۔ اور خدا نے پھر یسی کے اس بیٹے کو حضرت سیموئیل کے ذریعے سے چن کر آگے بادشاہ ہونے کے لیے اور اپنا نبی ہونے کے لیے چن لیا۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں، کئی دفعہ لوگ اپنے آپ ہی اپنے آپ کو چن لیتے ہیں، خود ہی چن لیتے ہیں۔ رات کو میں خواب آتی ہے کہ تو پاسٹر ہے، شیروں کو کہتے ہیں ایسی پاسٹر ہے۔ حالانکہ یہ لازمی ہے کہ آپ کا چناؤ کیا جائے اور چناؤ کے لیے کوئی شخص چنا جائے جو آپ کو آرڈین کرے گا۔ آپ کی باقاعدہ کیا ہوگی؟ آرڈینیشن ہوگی۔ اگر آپ کی آرڈینیشن نہیں ہوئی تو آپ خدا کے چنے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ خدا ڈائریکٹ نہیں چنتا، بلکہ وہ چننے کے بعد کسی شخص کو جو ہے وہ چوز کرتا ہے جو آپ کو کیا کرے گا؟ آرڈین کرے گا، اور پھر آپ خدا کا کام کریں گے، اس کی خدمت کریں گے۔ یہ لازمی ہے، کیونکہ خدا کا طریقہ کار یہ حتیٰ کہ جب سینٹ پال کو خدا نے چنا دمشق کی راہ میں، جب ساؤل پر خدا ظاہر ہوا یسوع مسیح، تو پھر کیا ہوا کہ وہ بھیجا گیا شاگردوں کے پاس تاکہ وہاں جا کے اس کی کیا ہو؟ محسوس ہو۔ لازمی ہے کہ آپ کو جب خدا چنے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی آرڈین کرے، کیونکہ شاگرد خدا کے جو پہلے سے کھیت میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی آپ کو کیا کرے؟ آرڈین کرے۔ اس کے بعد جب ہم دوسری تلاوت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پولس رسول کہتے ہیں کہ یہ جو آپ چنے گئے ہیں، آپ اپنے متعلق تھوڑا دھیان دیں، کیونکہ آپ کیا ہیں؟ آپ دنیا کا نور ہیں، آپ نور کے فرزند ہیں، آپ کی روشنی چمکنی چاہیے لوگوں۔ وہ نور جس کے آپ فرزند ہیں، جس سے آپ نورانی ہوئے ہیں، وہ نور لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ لازمی ہے کہ ہم وہ باتیں لوگوں تک پہنچائیں جو خداوند کی پاک مرضی کی عین مطابق۔ کوئی بھی ایسی بات
جو خدا کو ناپسند ہے وہ نہ خود میں رکھیں اور نہ ہی آگے لے کے جائیں. لیکن آج کے دور میں بڑا مسئلہ ہے اور یسوع مسیح نے لوکا رسول کی معرفت ہی انجیل میں اس کے 11ویں باب میں کہا کہ آپ کو اس بات پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے, اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے اندر روشنی ہے, جو آپ کے اندر روشنی ہے وہ کہیں تاریکی تو نہیں. یعنی کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ خدا نے آپ کو روشنی دے دی, آپ سوچ رہے ہوں کہ خداوند نے آپ کو نور دے دیا ہے, آپ سوچ رہے ہوں کہ خداوند نے آپ کو علم دے دیا ہے, آپ سوچ رہے ہو کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو جو نور لگ رہا ہے, آپ کو جو روشنی لگ رہی ہے وہ تاریکی ہو اور آپ نور کی جگہ تاریکی کو پھیلا رہے ہو. اور تاریکی کو پھیلانے کا یا اسے جج کرنے کا, اسے سمجھنے کا کون سا طریقہ کار ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ کون روشنی پھیلا رہا ہے اور کون تاریکی ہے؟ تو یسوع سے کہتے ہیں آپ ان کے کاموں سے میں پہچان گے. جو تاریکی پھیلائے گا وہ جدائیاں ڈالے گا. یاد رکھیے گا, جہاں تاریکی ہوتی ہے وہاں جدائیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ نفرتیں ہوتی ہیں, وہاں پہ محبت ٹھہر نہیں سکتی. لیکن جہاں پہ روشنی ہوتی ہے وہاں پہ محبت ہوتی ہے, وہاں پہ پیار ہوتا ہے, وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, انہیں بکھیرا نہیں جاتا. اور یسوع مسیح کہتے ہیں جو میرے ساتھ اکٹھا نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ بکھیرتا ہے. اگر کوئی خادم ہو کر کلیسیا کو ڈیوائڈ کر دے, آپ سمجھ لیں کہ وہ تاریکی کا فرزند ہے, اور جو اس کے اندر روشنی ہے وہ روشنی نہیں بلکہ تاریکی ہے, کیونکہ اس نے اکٹھا نہیں کیا بلکہ بکھیر دیا. آج آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ایک کلیسیا ہے خدا کی, ایک نیا بندہ اٹھے گا اور آدھے لوگوں کو اپنے ساتھ کر دے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اکٹھا نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ بکھیر دیا. جو میرے ساتھ اکٹھا نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. اس کا مطلب ہے اس سے یہ لگا کہ میں روشنی کا کام کروں, اس سے یہ لگا کہ میں روشنی کا کام کروں. تو پھر یسوع مسیح کہتے ہیں غور کرو, دھیان دو, جو روشنی تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے اندر ہے کہیں وہ تاریکی تو نہیں. دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے کلیسیا کو جوڑا نہیں بلکہ انہیں جدا کر دیا, انہیں الگ کر دیا. اور اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کسی بھی صورت میں روشنی کے فرزند نہیں ہو سکتے, نور کے فرزند نہیں ہو سکتے, کیونکہ نور کے فرزند ہمیشہ جوڑتے ہیں, ہمیشہ اکٹھا کرتے ہیں, وہ کبھی بھی توڑا نہیں کرتے, وہ کبھی بھی جدائیاں نہیں ڈالتے, وہ کبھی الگ نہیں کر دیتے. آپ آج دیکھیں یہ ہو رہا ہے. بہت سے لوگ آپ کو چرچ سے الگ کر کے اپنا کوئی وہ میں تو اسے کہتا ہوں دکانداری کھول لیتے ہیں, اپنی دکانداری چمکانا شروع کر دیتے ہیں. ادھر اور اس سارے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کلیسیا اس بات کو سمجھے, لوگ اس بات کو سمجھیں, وہ اس بات کو جانیں کہ جو بکھیر رہا ہے, جو الگ کر رہا ہے, وہ خدا کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے. وہ جو روشنی اسے لگ رہی ہے وہ روشنی اصل میں ہے نہیں ہے, وہ بلکہ تاریکی, وہ خود بھی تاریکی میں ہے اور آپ کو بھی اب وہ کس میں لے آئے گا؟ تاریکی میں لے آئے گا. اور یسوع مسیح نے جب آخری وقت تھا تو یسوع مسیح نے خدا سے دعا مانگی اور یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ, جس طرح ہم ایک ہیں, میں اور آپ ایک ہیں, انہیں بھی ایک کر دیں. اور اگر آپ ایک کرنے کی بجائے دو کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ یسوع مسیح کے پورے طور پر خلاف کام کر رہے ہیں. اور ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کلیسیا کو, انہیں جاننے کی ضرورت ہے. لیکن آج وہ دور ہے جس میں ہم صرف پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ وہ دور ہے جس میں ہم صرف اور صرف کیا کرتے ہیں؟
جو خدمت کرتے ہیں وہ بھی صرف پیسوں کی کرتے ہیں. ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام ضروریات کلیسیا سے پوری کریں. یہ ضروری ہے, خدا کا کلام کہتا ہے. کیونکہ جب ہم تیسری تلاوت پر جاتے ہیں, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ناروا نفع کے لیے کام نہ کریں, یعنی کہ نفع نہ کمائیں. نفع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی ضروریات ہیں آپ اس سے زیادہ لوگوں سے حاصل کریں. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. ٹھیک ہے, میں یہ برا نہیں مانتا ہوں. جب کلام کہتا ہے تو پھر بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے یہاں کام کرتا ہے, خدا کی خدمت کرتا ہے, وہ مزدور ہے, وہ اپنی مزدوری کا حقدار ہے. آپ کو اس کی مزدوری دینی چاہیے. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ نہ تو کوئی جوتی لے کے جانی ہے, نہ کوئی کپڑا لے کے جانا ہے, نہ کوئی کھانا لے کے جانا ہے. آپ جہاں جائیں گے وہ آپ کو رہائش بھی دیں گے, وہ آپ کو کپڑا بھی لے کے دیں گے, وہ آپ کو جوتے بھی لے کے دیں گے, وہ آپ کے کھانے کا بھی بندوبست کریں گے. تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس سے تجاوز کرتے ہیں تو دین خدا یقینی طور پر اسے پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی مزدوری تک رہیں, آپ اس حد تک رہیں جتنی آپ کو خدا آپ کی مزدوری کے طور پر پیسے دے رہا ہے, آپ اسی میں گزارا کرنے کی کوشش. بے شک وہ آپ کا حق ہے, لیکن لازمی ہے کہ آپ اس بات پر بھی دھیان دیں کہ کہیں آپ لوگوں پر بوجھ تو نہیں ڈال رہے. اور اس رسول نے کہا کہ میں اس لیے کام کرتا ہوں, میں اس سے جاب کرتا ہوں. وہ کرتے تھے, آپ کو پتا ہے, خیمے لگانے کا کام. تو وہ کہتے ہیں میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں بوجھ نہ ڈالوں, یعنی کہ زیادہ لوگوں پر بوجھ نہ ہو میری وجہ سے. کچھ میں اپنا کام کر کے کچھ پیسے جنریٹ کر لوں اور باقی لوگوں پر بوجھ ڈالوں. یعنی کہ میری خوراک کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے لوگ بے شک میرے ساتھ تعاون کریں, لیکن جو میری پرسنل چیزیں ہیں کچھ وہ میں خود ہی کر سکوں, کچھ میں اپنے لیے کر سکوں. لیکن یہ لازمی نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے ایک خادم کے لیے. اگر وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. کیونکہ جب لاوی کے قبیلے میں سے خداوند نے لوگوں کو لیا اور کہا کہ یہ لاوی کا قبیلہ ہے, ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کرنا, یہ کوئی میراث نہیں حاصل کریں گے, ان کی کوئی جائیداد نہیں ہوگی, ان کی کوئی زمین نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا, سب کچھ آپ نے دے دینا. ان کی تمام ضروریات آپ نے پوری کرنی ہے, یہ آپ کا فرض ہے, یہ ان کی قوم پوری کرے گی. تو لہٰذا اگر کوئی نہیں کام کرتا اور وہ کہتا ہے کہ میری تمام ضروریات عوام پوری کرے تو کرے, ٹھیک ہے, کیونکہ خدا کے کلام کے عین مطابق ہے. لیکن اگر کوئی جاب کرتا ہے, وہ کام کرتا ہے اور اپنی ضرورتیں کچھ خود پوری کرتا ہے اور کچھ عوام سے کہتا ہے کہ آپ میری پوری کریں, تو یہ ایکسٹرا کام ہے. یہ اس کی مرضی پہ ہے کہ اس نے کچھ حصہ خود ڈال دیا, ورنہ آپ اسے کہہ نہیں سکتے کہ آپ خود بھی کچھ ڈالیں. یہ خدا کے کلام کی مخالفت ہو جاتی ہے اگر, کیونکہ یہی تو پرابلم ہے یہاں پہ. آج کے دور میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے, ہم جسے روشنی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, اس میں تاریکی ہوتی ہے. کئی دفعہ ہم تاریکی میں چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے اب ہمیں روشنی ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں نا ایسے, وہ کہتا ہے کہ پہلے اسی نیلے چ سا تو اسی کتنے آ گئے ہیں, لیکن وہ اصل میں جسے نور سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی تو ان کے لیے تاریکی ہوتی ہے, وہ تاریکی میں چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم فلاں بندے کے ساتھ تھے, ہونا سا اپنا کام وکھرا کر دیا, تو کیا ہوا, وہ وکھرا نہیں کام کر لیا, اصل میں کیا ہوا, وہ تاریکی میں چلے گئے. یہ چند باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تبھی یسوع مسیح کہتا ہے غور کرو, دھیان دو اس بات پر کہ جس سے آپ روشنی سمجھتے ہیں وہ کہیں تاریکی تو نہیں ہے. آج ایون کے گھروں میں بھی جو لوگ جدائیاں ڈالتے ہیں, جو نفرتیں ڈالتے ہیں اور جو جدا کرتے ہیں, حتیٰ کہ اگر ایک بیوی ہے وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اپنے والدین سے الگ ہو جاؤ,
اور اسے یہ لگتا ہے کہ میں روشنی میں ہوں اور میں نے یہ کہا، تو یقین کیجئے وہ روشنی نہیں آئی، وہ تاریکی میں ہے لیکن سمجھ گئی ہے کہ میں روشنی میں، کیونکہ اس نے الگ ہونے کے متعلق کہا، جدائی ڈالنے کے متعلق کہا۔ ہاں آپ کے پیرنٹس خود اگر چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اب جگہ نہیں رہی، آپ کو الگ کر دیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا جیسے کہ اگر خدا یہ دیکھے کہ بہت زیادہ کلیسیا ہے، چرچ میں نہیں آ سکتی ہے، تو ایک اور چرچ کا بندوبست کرنا چاہیے، یہ الگ بات ہے وہ سچویشن کو دیکھ کر۔ لیکن اگر چرچ میں جگہ ہے، لوگ آ سکتے ہیں، پورے آ سکتے ہیں، اور ایک کی اور کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی آپ نے اسے ڈیوائڈ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ خدا کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت لحاظ سے اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت طرح سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ واقعی روشنی میں ہیں یا نہیں۔ حالانکہ خداوند کہتا ہے پس جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا، تو آپ نے جدائی نہیں ڈالنی ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کے درمیان محبت کو پیدا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ لوگ جڑے رہیں، الگ نہ۔ اگر الگ ہونے کی کوئی ریزن بھی ہے تو آپ اس ریزن کو فائنڈ آؤٹ کریں اور اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ ڈائریکٹ کہیں چلو ٹھیک ہے الگ کر دیں۔ تو کیا ہوگا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اس لیے کیونکہ لگ رہا تھا کہ ان کا گزارا نہیں اب ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپ کو یہ لگا کہ آپ روشنی میں ہیں اور آپ نے صحیح فیصلہ کیا، حالانکہ آپ تاریکی میں چلے گئے اور آپ نے غلط فیصلہ کر دیا۔ کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو نور میں سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو روشنی میں سمجھتے ہیں، لیکن ہم روشنی میں نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے کام، ہمارا طریقے کا تبھی پروسس کرے، تجربہ سے معلوم کرتے رہو، پریکٹیکلی دیکھتے رہو کہ کون سی بات فائدے میں ہے، کون سی بات نقصان میں ہے، کیا کرنا فائدے مند ہے اور کیا کرنا نقصان کی بات ہے۔ تو اگر آپ کو لگے کہ فلاں کام نقصان والا ہے تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا، اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ فائدے والا کام ہے، دوسروں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے وہ کام کرنا ہے، وہی کام کرنا ہے جس کے لیے دوسروں کا کیا بھلا ہو، کیونکہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی، تمام چیزیں مل کر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو پھر بھلائی کا کام کرنے کی ضرورت ہے، بھلا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ برا کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ بے شک اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں روشنی میں ہوں، آپ روشنی میں نہیں ہو سکتے۔ بہت سے لوگ ہیں نا آج بھی دیکھیں کہ گھروں میں بھی ایسا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہمیں بڑی روشنی مل گئی ہے، ہم بالکل صحیح بات کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے، ان کے سارے معاملات کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں میں جدائیاں آتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، درد آتے ہیں، اور پھر وہ مسائل میں گر جاتے ہیں۔ تو لازمی ہے کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ کہیں پہ بھی میری وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، کہیں پہ، نہ آپ کے گھر میں نہ آپ کے گھر سے، اور پھر یقینی طور پر جب آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو پھر خدا آپ کو برکت بھی دے گا، کیونکہ جو جوڑتا ہے وہ یقینی طور پر خدا کی برکتوں کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ کلام کے عین مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔